السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں جاری نئی جیفری ایپسٹین فائلز میں ایک ایسا انکشاف آیا جس نے دنیا بھر میں سوالات اٹھا دیے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق اسلام کے مقدس ترین مقام کعبہ شریف کو ڈھانپنے والے کپڑے جسے غلاف کعبہ کہا جاتا ہے، اس کا ٹکڑا جسے کسوہ کے نام سے جانا جاتا ہے، 2017 میں امریکہ بھیجے گئے تھے۔ یہ ٹکڑے براہ راست مجرم جیفری ایپسٹین کو پہنچائے گئے تھے۔ مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق ای میل ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کھیپ متحدہ عرب امارات میں رابطوں کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ ان ای میلز میں اماراتی کاروباری خاتون عزیزی احمدی اور عبداللہ العمری نامی شخص کے درمیان ہوئی گفتگو ریکارڈ کی گئی، جس میں غلاف کعبہ کے 3 ٹکڑوں کی امریکہ بھیجنے کے انتظامات کی تفصیل دی گئی۔ ایک کو کعبے کے اندر استعمال ہونے والے کپڑے کے طور پر بیان کیا گیا، دوسرے کو باہر کسوہ کا حصہ بتایا گیا اور تیسرے کو اسی مواد سے بنایا گیا ہے لیکن غیر استعمال شدہ ہے۔ ای میلز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر استعمال شدہ کپڑے کو کسٹم پروسیسنگ کی سہولت کے لیے آرٹ ورک کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا۔ ای میلز کے مطابق یہ کھیپ سعودی عرب سے برٹش ایئر ویز کے ذریعے فلوریڈا بھیجی گئی تھی اور مارچ 2017 میں ایپسٹین کے گھر پہنچی تھی، جب ایپسٹین نے اپنی سزا پوری کی تھی اور اسے جنسی مجرم کے طور پر رجسٹرڈ کیا گیا تھا۔ ایک ای میل میں احمدی نے کپڑے کی مذہبی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں، امیدوں اور جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 10 ملین مسلمانوں نے اسے چھوا ہوگا، تاہم دستاویزات میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مقدس اشیاء ایپسٹین کو کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی۔ فائلوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احمدی نے 2017 میں سمندری طوفان آرما کے بعد ایپسٹین کے نجی جزیرے کی صورتحال کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے اکثر ایپسٹین کے عملے سے رابطہ کیا تھا۔ مزید ایپسٹین کی دیرینہ معاون لیسلی گروف نے بھی احمدی کو ڈی این اے کٹ بھیجنے کا ذکر کیا تھا۔ ان انکشافات کے ساتھ ایف بی آئی کا ایک میمو جاری کیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایپسٹین کے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطے تھے اور اس کے سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود بارک کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تھے، تاہم ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ لفظی جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دونوں جانب کی اعلیٰ قیادت اب تیکھے الفاظ کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کہ علاقائی جنگ کی دھمکی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں پتہ چل جائے گا انہوں نے صحیح کہا یا نہیں۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سپریم لیڈر کی جانب سے دی گئی دھمکی کے تعلق سے سوال کیا گیا تو بلا شبہ وہ ایسا کہیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے معاہدے کی امید ظاہر کی۔ خیال رہے کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس سے علاقائی جنگ چھڑ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران حملہ شروع نہیں کرتا اور نہ جنگ چاہتا ہے، لیکن اگر کسی نے ایران پر حملہ کیا تو ایران اس کا دندانہ شکن جواب دے گا۔ جیسے کو تیسا ایران نے یورپی یونین کو اسی کی زبان میں جواب دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں تصور کرتا ہے۔ ایران نے یہ اعلان یورپی یونین کی جانب سے گزشتہ دنوں ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایسوسیٹ پریس کے مطابق گزشتہ روز ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں مانتا ہے۔ واضح ہے کہ محمد باقر پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر رہ چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کو جوابدہ ہے۔ یہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ خیال رہے کہ یورپی یونین کے وزراء خارجہ نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے پر متفقہ طور پر اتفاق کیا تھا۔ یورپی یونین کی نائب چیئرپرسن کاجا کیلس نے کہا تھا کہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پر یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس بیچ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی حملے سے خطے میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسرائیلی حکام نے آج پیر کو کہا ہے کہ غزہ کا رافع عبوری مقام مصر کے لیے دوبارہ کھل گیا ہے اور فلسطینی مریض دونوں سمتوں میں وہاں سے آ جا سکتے ہیں۔ مصری میڈیا نے ان رپورٹس کی تصدیق کی اور کہا کہ ہر روز ہر سمت میں 50 افراد کو عبور کی اجازت دی جائے گی۔ غزہ میں فلسطینیوں نے آج پیر کو بے چینی کے ساتھ رافع گزرگاہ کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کیا، جبکہ اسرائیل نے اس اہم راستے پر آپریشنز جزوی طور پر دوبارہ شروع کر دیے۔ یہ گزرگاہ اتوار کو پہلے سخت پابندیوں کے ساتھ ایک تجرباتی مرحلے میں کھولی گئی تھی، جو امدادی اداروں کے مہینوں کی اپیلوں اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد ممکن ہوئی۔ اسرائیلی سرکاری نشریاتی ادارے کان نے بتایا کہ آج پیر کو تقریباً 150 افراد کے غزہ سے مصر جانے کی توقع تھی، جن میں تقریباً 50 مریض شامل تھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ فی الوقت تقریباً 200 مریض سفر کی اجازت کے منتظر ہیں۔ محمد ناصر نے کہا کہ رافع گزرگاہ زندگی کی رسی ہے، مجھے اپنی ٹانگ کے لیے ایسی سرجری کی ضرورت ہے جو غزہ میں دستیاب نہیں مگر بیرون ملک کی جا سکتی ہے۔
رافع واحد عبوری راستہ ہے جو اسرائیل سے نہیں گزرتا اور طویل عرصے سے انسانی امداد کا اہم راستہ رہا ہے۔ اسے مئی 2024 میں اسرائیلی فورسز کے قبضے کے بعد بند رکھا گیا تھا۔ نائجیریا کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے دستوں نے ملک کے شمال مشرق میں ایک آپریشن کے دوران بوکو حرم کے ایک کمانڈر اور گروہ کے مزید 10 ارکان کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ آپریشن بورنو ریاست کے سامبسا جنگل میں انجام دیا گیا۔ بیان میں ہلاک ہونے والے لیڈر کی شناخت ابو خالد کے طور پر بتائی گئی جو سامبسا جنگل میں بوکو حرم کا نائب کمانڈر تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ملکی فوجیوں کا کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ شمال مشرقی کے جنگلاتی علاقوں میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہے۔ بوکو حرم 2000 کی دہائی کے اوائل سے نائجیریا میں سرگرم ہے اور 2009 کے بعد سے حملوں میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کی بڑی دفاعی کمپنی ہونوہا ایرو اسپیس نے آج پیر کو کہا کہ گزشتہ ہفتے ناروے کے طویل فاصلے کے کثیر راکٹ لانچر فراہم کرنے کا معاہدہ حاصل کرنے کے بعد وہ نارڈک خطے میں بطور طویل مدتی حفاظتی شراکت دار اپنا کردار وسیع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یون ہاپ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کمپنی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سون جے ایل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ناروے کی جانب سے ہونویا ایرو اسپیسز کے چونمو کثیر راکٹ لانچر سسٹم کا انتخاب اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو ہونوہا کے K9 خودکار ہاؤٹرس کے پہلے کی فروخت کے ذریعے قائم ہوا تھا۔ سون نے مزید کہا، ہم ناروے کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے نارڈک خطے کی طویل مدتی سیکورٹی میں اپنا حصہ ڈالنے اور بطور اسٹریٹجک سیکورٹی پارٹنر اپنے کردار کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم رہیں گے۔ ناروے کی ڈیفنس میٹیریل ایجنسی کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے کے تحت ہونوہا ایرو اسپیسز ناروے کی مسلح افواج کو 16 چونمو MRLS یونٹس، دقیق رہنمائی والے میزائلوں کا ایک پیکج اور مربوط لاجسٹک سپورٹ فراہم کرے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت نے کہا ہے کہ وہ ایران کے بجائے وینزویلا سے پیٹرول خریدے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن سے فلوریڈا جاتے ہوئے ایئر فورس ون میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت ایران کے بجائے وینزویلا سے پیٹرول خریدے گا، ہم نے اس معاہدے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے گزشتہ روز ٹرمپ انتظامیہ کے وینزویلا سے حاصل ہوئے پیٹرول آمدنی کے انتظام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پابندیوں کی تابع پیٹرول کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو امریکی نگرانی میں رکھا جائے گا اور بنیادی خدمات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے پیٹرول سیکٹر کو مالی تعاون فراہم نہیں کرے گا، ہم نے صرف پابندیوں کی تابع پیٹرول فروخت کی عارضی طور پر کنٹرول کا کام سنبھالا ہے۔ آسٹریلیا میں مسافروں میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب آسٹریلیا کے ایک ٹرین پلیٹ فارم پر سانپ رینگتا ہوا نظر آیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک کے خوفناک جانداروں سے کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ ویڈیو فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ اتوار کی رات سڈنی شہر میں ایک چھوٹا سا سانپ پلیٹ فارم پر آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم پر ایک خاتون سانپ کو دیکھتے ہی اپنی سائیکل وہیں چھوڑ دیتی ہے اور الٹے قدموں دوڑ جاتی ہے، جبکہ دیگر مسافر گھبراہٹ کے عالم میں پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ختم ہوئی ہے جب ایک مسافر ہمت کر کے سانپ کو اس کی دم سے اٹھاتا ہے اور اسے ریلنگ کے اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ حکومتی ادارے ٹرانسپورٹ فار نیو ساؤتھ ویلز نے بتایا ہے کہ ایک مسافر جو ٹرین سے اترا تھا اس نے خود ہی سانپ سے نمٹنے کی ذمہ داری لے لی اور مزید کہا کہ اس شخص نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ امریکی وزارت انصاف نے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق نئے دستاویزات شائع کر دیے ہیں۔ تازہ فائلوں میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے بھیجی گئی ایک ای میل پر بھارت انتظامیہ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز یروشل پوسٹ میں شائع ایک خبر کے مطابق ایپسٹین سے منسوب ایک ای میل بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے 2017 کے دورے اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی۔ یہ دورہ کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ اسرائیل تھا۔ ای میل میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایپسٹین کی نصیحت پر اور امریکی صدر کے فائدے کے لیے اسرائیل میں ناچے اور گانا گایا۔ وہ چند ہفتے پہلے مل چکے تھے، یہ حربہ کام کر گیا۔ بھارتی حکام نے ای میل سے پیدا ہوئی کسی بھی اشارے کے سختی سے تردید کی۔ نئی دہلی وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ای میل کی واحد حقیقت مودی کا دورہ اسرائیل ہے اور اس کے علاوہ سب بے بنیاد ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس تبصرے کو ایک سزا یافتہ مجرم کا ہذیان قرار دیا اور کہا کہ ایپسٹین شدید ترین حقارت کا مستحق ہے۔ پولینڈ میں موسم سرما کے آغاز سے اب تک شدید سردی کے باعث 50 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بات نائب وزیر داخلہ و انتظامیہ ویزلاف شیشپینسکی نے آج پیر کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ شدید ٹھنڈ کی لہر اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ ہمارے پاس نئی ہلاکتوں کی افسوسناک اطلاعات ہے۔ اس وقت تک 54 اموات اور ہائپوتھرمیا کے 36 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر خبردار کیا ہے کہ افتتاح عمارتوں میں رہنے والے افراد شدید خطرے سے دوچار ہیں۔
شیپانسکی نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میتروک عمارتوں میں رہنے والے تمام افراد زیادہ گرم مقامات پر منتقل ہو جائیں اور خبردار کیا کہ آنے والی رات موسم سرما کے آغاز کے بعد پولینڈ کی سب سے سرد رات ہو سکتی ہے۔ شدید سردی کے باعث 3 صوبوں میں اسکول بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ایران کے سعودی عرب میں سفیر علی رضا عنایتی نے مشرق وسطی کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کرتے ہوئے خطے میں ان مدبرانہ موقف کی تعریف کی ہے جو تصادم کے بجائے مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ایرانی سفیر نے کہا کہ بعض قوتیں خطے کو آگ میں جھونکنا، اس کی دولت ضائع کرنا، ترقی کے پہیے کو روکنا اور اس پر جنگ مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو حالات کو پلٹنا، خطے کے ممالک کے درمیان دراڑیں ڈالنا اور اس کے اندر فتنہ و فساد بھڑکانا چاہتے ہیں۔ ایرانی اور سعودی پرچموں کے ساتھ شائع کی گئی اس پوسٹ میں علی رضا عنایتی نے کہا ہے کہ اور پڑوس میں ایسے مدبرانہ موقف بھی موجود ہیں جو ایران کے خلاف کسی بھی معاندانہ اقدام کو مسترد کرتے ہیں، مکالمے کی زبان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ناپسندیدہ مہم جوئی کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گزشتہ 40 گھنٹوں کے دوران کم از کم 145 بلوچ جنگجو مارے گئے۔ ایکسپرٹ ٹریبون کی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جنگجو صوبے بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو منصوبہ بند حملوں کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی، جس کے نتیجے میں شمال مشرقی کوئٹہ، پنجگور اور شیرانی سمیت دیگر علاقوں میں ایک دن قبل پیشگی کارروائیاں شروع کی گئی۔ یہ تبصرہ کوئٹہ، گوادر، قلات، خاران، پستنی، نوشکی، مجھ سمیت بلوچستان میں کم از کم 16 مقامات پر مربوط حملوں کے سلسلے کو نشانہ بنانے کے ایک دن بعد سامنے آئے ہیں۔ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انہیں آپریشن ہیروف کا دوسرا مرحلہ قرار دیا۔ ہندوستان کے 2 اسٹریٹجک دوستوں نے مل کر کچھ ایسا قدم اٹھایا جس سے پاکستان کی پریشانی بڑھنا فطری ہے۔ روس میں افغانستان کی اسلامی امارت کے سفیر گل حسن نے کہا ہے کہ افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ اپنا تعاون دوبارہ شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان جو اس وقت SCO میں مبصر ملک کی حیثیت رکھتا ہے، آنے والے وقت میں تنظیم کی میٹنگز میں دوبارہ کارکرد طور پر حصہ لینا چاہتا ہے۔ روسی خبررساں ANC ٹاس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں گل حسن نے امید ظاہر کی کہ افغان نمائندے شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کی آئندہ میٹنگز میں شرکت کریں گے۔ ان کے مطابق روس اور چین کی کوششوں کے بعد تنظیم کے زیادہ تر رکن ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ SCO کے کام کاج میں افغانستان کی کارکرد شمولیت کی بحالی عملی اور ضروری ہے۔ تاہم افغانستان کی یہ سرگرمی کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے غیر آرامدہ صورتحال پیدا کرے گی، خاص طور پر اس وقت جب طالبان اس کے ساتھ ہی میز پر بیٹھے ہوں گے۔